محمد اسمت اللہ ہے اور میرے باپ کا نام محمد یامین، میرے دادا کا نام قادر بخش۔ میں ملک پاکستان کے رہنے والا ہوں، صوبہ پنجاب، ضلع مظفر گڑھ، تحصیل کوٹ ادو۔ اور ہماری ایک وہاں دریا کے قریب بستی ہے، وہاں جیش محمد اور لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ، یہ جو تنظیم ہے ان کے لوگ وہاں آتے تھے۔ جو لشکر جھنگوی کا بڑا ہے مولوی اسحاق، اور سپاہ صحابہ کا مولوی اقبال، اور جیش محمد کا ڈاکٹر شکور وہاں ہماری مسجد میں آتے تھے اور وہاں کہتے تھے، تبلیغ دیتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ افغانستان میں چلو جہاد کے لیے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے وہاں، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی وہاں عزتیں محفوظ ہے۔ ہمیں ایسی ایسی باتیں کہتے تھے۔ اور 3 سال کے بعد 3 سال ادھر آتے تھے، وہ 3 سال کے بعد جب انہوں نے مجھے وہاں سے بھیجا، پھر میں نے کہا میں جاتا ہوں افغانستان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ جب مولوی اقبال نے مجھے بھیجا، وہاں سے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ہمارے قریب ایک شہر آتا ہے چوک اعظم، پھر اس نے مجھے وہاں سے بس پر بٹھایا، ٹل کی طرف روانہ کیا۔ ساری رات بس پر سفر کیا، دن کو تقریباً 10-11 بجے ٹل وہاں اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک مولوی اقبال کا آدمی کھڑا تھا، وہ پٹھان تھا، اس کی بڑی داڑھی تھی اور اس نے ٹوپی بھی پہنی تھی۔ وہ مجھے وہاں پر رکشے پر لے کر ٹل مرکز پہنچ گیا۔ وہاں مولوی معصوم تھا جو ہمارا بڑا تھا، کماندان تھا، اور 5 اور پنجابی تھے۔ ایک کا نام تھا فاروق، اور دوسرے کا نام عاصم تھا، اور تیسرے کا نام شاہد تھا، اور چوتھے کا نام مقصود تھا، اور 5ویں کا نام عدنان تھا، اور 5 اور پٹھان تھے جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور وہ جو مرکز تھا اس کا بڑا کماندان مولوی معصوم تھا۔ 2 دن وہاں پاکستان میں ٹل مرکز میں رہے، اور 2 دن کے بعد وہاں اس نے ایک گاڑی کرائے پر کیا اور سب اس پر سوار ہوئے، اور مولوی معصوم بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اور غزگڑی بارڈر کی طرف راستے میں جب ہم آتے تھے تو وہاں فوجی ہم سے پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مولوی معصوم جو تھا وہ کہتا تھا کہ غزگڑی بارڈر جا رہے ہیں۔ پھر وہ ہمارے شناختی کارڈ دیکھتے تھے، پھر ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ۔ جب ہم غزگڑی بارڈر پر پہنچ گئے، وہاں دیگر کی نماز پڑھی، دیگر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے پیدل روانہ ہوئے افغانستان کی طرف۔ جب بارڈر کراس کیا، تھوڑا سا سفر اور کیا، اندھیرا ہو گیا تھا۔ آگے ایک پہاڑ کے اوپر ایک سبز رنگ کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں 7-8 آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا۔ جب ہم اس کیمپ کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے آواز لگائی، ہمارے ساتھ جو بڑا کماندان تھا مولوی معصوم، اس نے بھی آواز لگائی، پھر انہوں نے کہا آ جاؤ۔ جب ہم اس کیمپ کے پاس پہنچ گئے، وہاں اسلحہ پڑا ہوا تھا نیچے، اور اسلحے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور وہ آدمی کھڑے تھے۔ تقریباً 10 منٹ وہاں رکے، انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا، مجھے کلاشن کوف دی، اور ایک میگزین جو کلاشن کوف کے ساتھ تھی، 2 میگزینیں اور تھی، اور ایک مجھے پوچھ بھی دیا، اور سب کو اسلحہ دیا، کسی کو راکر دیا، اور دوسرا جو بڑا اسلحہ تھا کسی کو دیا۔ 5-6 آدمی تھے جن کو کلاشن کوفیں دی۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے، آگے ایک بستی پہنچ گئے، وہاں عشاء کی نماز پڑھی، اور مسجد میں ان بستی والوں نے ہمیں کھانا دیا، اور ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے بستی میں سو گئے۔ پھر صبح اس بستی سے ناشتہ کر کے چلے۔ 5 دن ہم نے پیدل سفر کیا جانی کھیل کی طرف۔ رات کو جب بستیوں میں سو جاتے تھے اور وہ بستی والے کھانا دیتے تھے، دن کو پھر پیدل پہاڑوں پر چلتے تھے۔ 5 دن کے بعد ہم جب جانی کھیل پہنچ گئے، وہاں جانی کھیل مرکز تھا وہ مولوی معصوم کا۔ وہاں مرکز میں جب پہنچے، وہاں 8-9 بسترے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، آٹا پڑا ہوا تھا، اور چاول گھی ایسا سامان پڑا ہوا تھا۔ 2 دن ادھر رہے۔
اور کھاتے بھی تھے اور ادھر خود پکاتے تھے. اور 2 دن میں انہوں نے مجھے کلاشنکوف کا وہاں جانی کھیل میں ٹریننگ دیا. ٹریننگ کے بعد پھر 2 دن کے بعد وہاں سے تقریباً دیگر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوئے. ایک پہاڑ کراس کیا ہم نے. پہاڑ کے آگے ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا. ٹرک کے آس پاس وہاں 50 سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے. ایسے گروپ بنے ہوئے 10-20 آدمیوں کے گروپ بنے ہوئے بیٹھے تھے. سب پٹھان تھے اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور ایک ڈالا کھڑا ہوا تھا. پھر وہاں ہم پہنچ گئے. جب کھانا انہوں کے پاس تھا, مغرب کی نماز وہیں پڑھی. پھر وہیں سب نے کھانا کھایا. پھر تقریباً 50 آدمی اس ٹرک میں بیٹھ گئے اور ٹرک کے اوپر انہوں نے کپڑا باندھ دیا اور سب کو کہا کہ باتیں کسی نے نہیں کرنی, سب خاموش ہو جاؤ. پھر ہم جب ٹرک میں بیٹھ گئے اور 8-10 آدمی جو ڈالا تھا بڑا, اس ڈالے میں بیٹھ گئے. پھر وہاں سے روانہ ہوئے. آگے ایک پہاڑ آیا, پھر انہوں نے وہاں اتار دیا. پہاڑ کے پیچھے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. پھر نماز پڑھ کے قافلے بن گئے. ہمیں کہا تم مشرق کی طرف جاؤ, کوئی مغرب کی طرف گیا. ایسے ایسے علیحدہ علیحدہ ہو گئے سب لوگ. ہمارا جو بڑا تھا, ہمارے آگے کمانڈان تھا مولوی معصوم, وہ ہمارے آگے تھا. ساری رات چلتے رہے. صبح کا ٹائم ہو گیا. پھر صبح افغان فوج کے ساتھ وہاں فائرنگ شروع ہو گئی. جھگڑا شروع ہو گیا. تقریباً 45-50 منٹ تک جھگڑا شروع ہوا. پھر میں زخمی ہوا. مجھے اس جگہ پر یہاں ایک پیر لگا. میری جو کلاشنکوف تھی وہ وہیں نیچے گھاس تھا, گھاس میں گر گئی. میں تھوڑا پیچھے جا کے گھاس میں چھپ گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے افغان فوج نے آ کے گرفتار کر لیا اور میرے منہ پر کپڑا ڈالا انہوں نے. جب مجھے وہ اپنی جگہ پر لے گئے, مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا میں پاکستان سے, پنجاب سے آیا ہوں. نام پوچھا, انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کرنے آیا ہو. میں نے کہا جہاد کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کس کے ساتھ جہاد کرنے آیا ہو. میں نے کہا کہ وہ ہمارے جو علاقے میں مولوی لوگ تھے, تنظیمیں تھی, وہ کہتے تھے کہ افغانستان میں فوج کافر ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, تم جاؤ جہاد کے لیے. ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. اس لیے میں آیا. انہوں نے کہا یہاں تمہیں کوئی کافر دکھتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں. میں نے دیکھا وہ سب نماز پڑھ رہے تھے, سب لوگ مسلمان تھے. انہوں نے کہا ہم سب لوگ مسلمان ہیں, یہاں دیکھو تم کہاں ظلم ہو رہا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. تم دیکھو کوئی تمہیں یہاں اسلام کے خلاف کام نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے مجھے ڈالے پر سوار کیا, آگے جہاز پر سوار کیا. پھر مجھے گردیز لے گئے. وہاں ایک ہاسپٹل پر انہوں نے میرا علاج کیا اور میری پٹی کی. پھر 7-8 دن مجھے وہاں رکھا انہوں نے. پھر 8 دن کے بعد انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا. یہ بات کرنا سچ ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جو انڈین فورس ہوا جنگ میں آپریشن کرا ہے اور اس کو آئیساف نے بنا دیا تھا. یہ پاکستانی فوج نے ایسا نے بنا دیا تھا. نہیں, انہوں نے ہمیں ویڈیو کوئی نہیں دکھایا اور ہمیں کہتے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں, ان کے ساتھ جہاد کرو, یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے کسی چیز کا کوئی ویڈیو نہیں دکھایا اور یہ بات ہی نہیں کہی کہ یہ افغانستان کی فوج ہے, یہ سب لوگ مسلمان ہیں. نہیں, میرے پاس وہ شناختی کارڈ میرا تھا اور وہ اب فوجیوں کے پاس ہے. مولوی کی سوا آپ نے کسی اور کو دیکھا تھا وہاں پہ جو آئی سائڈ کی لوگ تھے یا نہیں, وہ جب ہم ٹال ادھر مرکز میں 2 دن رہے تو ادھر وہ جو مولوی 2 کمرے تھے, ایک کمرے میں ہم رہتے تھے اور دوسرا جو کمرہ تھا وہاں مولوی معصوم تھا. اور اس کمرے میں لوگ آتے تھے, وہ ان کی سب کی داڑھیاں تھی, وہ سب مولوی تھے اور ان سے ملنے آتے تھے. وہ علیحدہ کمرے میں ملتے تھے, علیحدہ باتیں کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ وہ لوگ کون تھے اور کیسی کیسی باتیں کرتے تھے, ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے. جس گروپ میں آپ کی یہ جھگڑا روانہ ہے نا, تو اس میں اور پاکستانی لوگ بھی تھے. اور جب میں ٹال مرکز پہنچا وہاں میں ان کو جانتا نہیں تھا, ان کے نام جانتا ہوں, ان کا پتہ نہیں جانتا. وہاں 5 پہلے اور پنجابی تھے اور 5-6 وہ پٹھان تھے, سب لوگ پاکستان کے. جو مولوی معصوم ہمارا بڑا کمانڈان تھا
وہ بھی پٹھان تھا اور پاکستان کا تھا. میرا دو اور سوال ہے. ایک جو جب آپ پاکستان میں تھے کتنے اور اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ تھا, اور دوسرا جب آپ افغانستان میں آ گئے تو یہاں پہ کوئی آپ سے شناخت کی پوچھتاچھ نہیں کی؟ نہیں, میں جب پاکستان سے آیا میں اکیلا تھا. وہ راستے میں چیک پوسٹ آتی تھی, فوج کی وقار دیکھتے تھے, مجھ سے پوچھتے تھے تم کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا ٹل. جب پھر ٹل میں پہنچ گیا, وہاں 5 اور پنجابی تھے اور 10-12 لوگ ہم ٹل سے روانہ ہوئے غزگڑی بارڈر کی طرف, افغانستان کی طرف. وہ جب راستے میں فوج پوچھتی تھی ہم سے کہاں جا رہے ہو, ہمارا جو بڑا تھا مولوی معصوم وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کے آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم غزگڑی بارڈر پر جا رہے ہیں. پھر وہ ہم سب کے کارڈ دیکھتے تھے فوجی, پھر وہ ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ. آپ ایسا کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں خصوصاً پاکستان والوں کو کہ ادھر جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں, جیسے لشکر جنگی ہے, سپاہ صحابہ ہے, جیش محمد ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, لشکر طیبہ ہے, یہ ہمارے ہاں ادھر پاکستان میں کہتے ہیں, پنجاب میں بستیوں میں جو مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, ادھر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جاؤ افغانستان میں, وہاں جہاد کرو. وہاں کافر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, مسلمانوں کو مارتے ہیں, مسلمانوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں کوئی افغانستان میں جہاد نہیں ہے. مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے یہاں, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں فوج مسلمان ہے, یہاں حکومت مسلمان ہے, یہاں سب لوگ مسلمان ہیں. میں پاکستانیوں کو اور خصوصاً پنجاب والوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تنظیمی لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پتہ نہیں کسی سے پیسے لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہاں افغانستان میں کوئی جہاد نہیں ہے, یہاں مسلمانوں سے لڑاتے ہیں. یہ ایسے ہمیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جاؤ افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہاں تو کوئی میں نے ظلم نہیں دیکھا افغانستان میں. یہاں تو فوج بھی مسلمان ہے, عوام بھی مسلمان ہے, حکومت بھی مسلمان ہے, یہاں سب لوگ مسلمان ہیں. مسلمان کا بھائی ہے, ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اور افغانستان والا بھی مسلمان ہے, فوج بھی مسلمان ہے. کیا کوئی اپنے بھائی سے جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں دھوکے دیتے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ مسلمان جو نماز پڑھتے ہوں, مدرسے والے ہوں, ان کو یہ زیادہ تر لوگ باتیں کرتے ہیں, اور جو لوگ ان پڑھ ہوں. میں اپنے گھر مزدوری کرتا تھا اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بیمار ہے گھر میں, میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرا بوڑھا باپ ہے. میرے گھر 2 بہنیں ہیں اور ایک کام کرنے والا میں تھا. مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, چودھری پیسے والے لوگ, وہ تو عیاش ہوتے ہیں, وہ کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے, وہ کیا جہاد کریں گے. یہ جہاد تو تم غریبوں کو کرنا ہے. پھر میں نے 1000 اپنے گھر سے چوری اٹھایا اور 2000 میں اپنے ماموں سے میں نے ادھارا لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں مزدوری پر جا رہا ہوں, پھر میں جب واپس آؤں گا تو تمہیں دے دوں گا. یہ لوگ کہتے تھے کہ جیسے تم پر نماز فرض ہے ایسے تم پر مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں افغانستان میں مسلمان ہیں. میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستانیوں کو, یہاں سب مسلمان ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, ان کی باتوں میں نہ آؤ. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں کس لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ خود ان کے خلاف بھی جہاد ہے. یہاں مسلمانوں کے ساتھ کون سا جہاد ہے؟ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں. ہم مریں گے, ہم بھی مسلمان, ہمیں اللہ تو معاف نہیں کرے گا کیونکہ مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. یہاں کوئی ظلم نہیں ہے. میں تمام پاکستانی کو کہنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں, یہ ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ عجیب باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہم سادے لوگوں کو یہ دھوکے دیتے ہیں. وہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کی کیمپ تھا, یہ حکومت کی نگرانی کے تھا کہ نہیں؟ ہوٹل جو ہمارا مرکز تھا وہ شہر کے اندر تھا, محلہ تھا, نیچے کسی کا گھر تھا اور اوپر 2 کمرے تھے, وہ انہوں نے کسی سے کرائے سے لیا ہوا تھا. تو پاکستان فوج آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں؟ نہیں, پاکستان فوج ہمارے ساتھ میں نہیں تھا. وہ راستے میں ہمیں روکتے تھے اور ہمارے کارڈ دیکھتے تھے.
है